السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ الحجرات سے سورۃ الواقعہ تک کی صورتیں ہم نے مکمل کی۔ تقریباً 9 صورتیں ہیں۔ ان میں سے اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی صورت یہاں پر جو ہے سورۃ الحجرات، یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں، بہت سارے آداب کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں ان آداب کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان آداب کا لحاظ رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابتدائی کچھ آیات میں بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے ان سے جو ہے زیادہ یعنی حد پار کر کے نہ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود کا خیال رکھو، ان حدود کو جو ہے آپ پار کر کے نہ جاؤ، یہ بتایا۔ اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو تو زور زور سے چیخ چر چلا کر بات کرتے ہو، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم اپنی آواز اونچی کر کے مت بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام بہت سارے ڈر گئے، اور بعض صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی آواز بہت اونچی تھی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی آواز اونچی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر باتیں کریں گے اور بات چیت زور سے کریں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس طرح سے بات چیت زور سے کرتے تھے، تو انہیں ڈر ہوا کہ وہ جہنمی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ، وہ جنتی آدمی ہیں۔ تو غرض یہ کہ صحابہ کرام بہت ڈر گئے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کی آواز سے زیادہ اونچی آواز کر کے آپ کی آواز کو دبا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی کی آواز کو دبانا اور ان کی جو بھی باتیں ہیں ان کو دبا کر کے اپنی بات کو پیش کرنا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دھمکی دی۔ تو یہاں پر اس سے ایک بات ہمارے لیے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو دبا کر اپنی بات پیش نہیں کرنا۔ ہمارے سامنے بہت ساری احادیث کسی مسئلے میں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں مسئلے میں یہ صحیح حدیث ہے، تو تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ اس حدیث کو دبا کر کے اپنی بات پیش کرتے ہیں، یا کسی بھی دوسرے آدمی کی بات پیش کر کے اس حدیث کو جو ہے نعوذ باللہ کم جو ہے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کریں گے یقیناً وہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں، اس کے بعد ساری چیزیں یہ جو ہے ہمارے منہج میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائی۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بتائی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی جھوٹ بولنے والا اس طرح کا کوئی آدمی آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو تم اس خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ویسے ہی جو ہے خبریں پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا خاص طور اس دور میں آیا تب سے تو
اتنی زیادہ جھوٹی باتیں، اتنی زیادہ غلط خبریں پھیلتی ہیں کہ لوگ بغیر تحقیق کیے اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ کوئی بھی خبر آپ کو پھیلانا ہے یا کوئی بھی خبر آپ کو شیئر کرنا ہے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ بغیر تحقیق کی اگر کوئی ہم بات پھیلا دیں تو ممکن ہے اس خبر کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہو سکتا ہے، معاشرے میں جو ہے کسی پر الزام لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو بات ہی اگر ہم کریں تو گھروں میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک بیٹا ہے، اس کی ماں ہے اور اس کی بیوی ہے۔ ماں نے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی شکایت کر دی کہ تمہاری بیوی جو ہے آج اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا۔ تو اگر شوہر یہ جو آدمی ہے بغیر تحقیق کیے اگر وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے یا پھر غلط سلط باتیں کرنا شروع کر دے تو یہ غلط ہوگا۔ یا پھر بیوی اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے تعلق سے غلط سلط باتیں کر دے کہ تمہاری ماں نے اس طرح سے باتیں کہی، آپ نے اگر بغیر تحقیق کیے اگر ماں کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ سب غلط ہے۔ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی گھر سے متعلق۔ تو اس طرح کا کام ہمیں معاشرتی طور پر بھی کرنا ہے، اور پورے جتنے بھی ہم معاشرتی طور پر جو بھی کام، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر آس پاس کے علاقے ہو، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی خبر پھیلانا چاہیے، اور کوئی بھی خبر ایسے ہی قبول نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ کیوں بتایا اللہ رب العالمین نے؟ تاکہ کوئی فساد نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، آپس میں دشمنیاں، آپس میں جو ہے اختلافات، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، اس لیے آپ تحقیق کر لو۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات یہاں پر یہ بتائی کہ آپس میں اگر کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت بڑا کام ہے، جھگڑا ختم کرانا اور لوگوں کو آپس میں ملانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی جو ہے بات بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو جو لوگ بھی لڑ رہے ہیں آپ ان کے درمیان اصلاح کروائیے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو آدمی لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بات بھی بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو لوگ لڑ رہے ہیں، اب ان دونوں کو ملانا ہے، ان دونوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنا ہے، تو تیسرا آدمی کوئی ایک جھوٹ بول سکتا ہے، بول کر کے ان دونوں کو ملا سکتا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کو ملانا یہ بہت بڑا کام ہے، دونوں کے درمیان سے اختلافات کو ختم کرنا یہ اصل مقصد ہے، جھوٹ بول کر کے لڑانا نہیں ہے، جھوٹ بول کر کے اور زیادہ آگ ڈالنا اور ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا یہ کام نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر ہم ان لوگوں کے درمیان اصلاح کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان فطری طور پر اللہ رب العالمین نے یہ بات اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ اچھے کام کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کو صلح پسند نہیں آتی۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ کہیں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ پچھلی گلی میں کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ لڑائی معمولی طور پر ختم ہو جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتے ہیں ارے کچھ ہی نہیں ہوا۔ کچھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو انسان کو بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی آج کل یہ صورتحال ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو لے کر جائے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں پر جاتے ہیں، اگر لڑائی جھگڑا معمولی باتوں میں ہو گئی تو یہ اس کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ صرف اس لڑائی کے لیے مجھے لے آئے تھے، میں تو کچھ اور سمجھ گیا تھا۔ تو لوگوں کے اندر آج یہ جو تشدد کا عنصر ہے، لوگوں کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم کا جو مادہ پایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ کہیں لڑائی ختم ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے، وہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس کے بجائے ہم لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھنا چاہیں یا پھر ہمارے اندر جو اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تشدد ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں لوگوں کے درمیان جو ہے لوگوں کو ملانے کی جو اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا لا يحل الكذب الا في ثلاث، جھوٹ سوائے تین کاموں میں کسی اور کام میں جائز نہیں۔ ایک فرمایا يحدث الرجل امرأته ليرضيها، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جھوٹ کا مطلب
کوئی ایک ایسی بات جس سے بیوی خوش ہو جائے. بیوی کو ناراض کرنا اسلام میں پسند نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ سننا چاہے کوئی بات جس سے وہ خوش ہو جائے, تو مرد کو چاہیے کہ وہ جھوٹ ہی صحیح بول کر کے خوش کرے, کیونکہ اسلام اتنی پیاری تعلیم دیتا ہے تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت قائم رہے. کوئی بھی ایسی بات کہ تم بہت اچھا پکاتے ہو, عورتیں پکاتی ہیں, بڑی محنت کرتی ہیں, مرد گھر جاتے ہی فوراً ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ویسا ہے, یہ ایسا ہے, رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر ہوتا ہے, کتنی محنتیں عورتیں کرتی ہیں. ایسے موقع پر عورتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, عبادت میں ہمارے لیے محنت کرتی ہیں. اس کی بجائے سحری میں بھی ڈانٹتے ہیں, افطار میں بھی ڈانٹتے ہیں, پھر رات میں بھی ڈانٹتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر پسند بھی نہ آئے تو تھوڑا سا جھوٹ بول لیں اور خوش کر دیں, یہی اسلام تعلیم دیتا ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ, کہ کوئی جنگ چل رہی ہے تو جنگ میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے, کیونکہ جنگ خود ایک دھوکہ ہے. تو دھوکہ دینے کے لیے جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور تیسری جگہ جہاں پر جھوٹ بولنا ہے, جیسا کہ بتایا گیا, لوگوں کو ملانے کے لیے, لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر دو لوگ لڑ رہے ہیں اور آدمی گیا, ارے میں تو کل سنا کہ یہ آدمی آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا, یہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا, تمہارے بارے میں غلط نہیں بول رہا تھا, اچھی باتیں ہی کر رہا تھا. تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ سوچے کہ یہ تو میرا دوست ہی ہے. تو اس طرح کے کوئی بھی ایک جھوٹ بول کر ہم لوگوں کے درمیان اصلاح کروائیں, یہ شریعت جو ہے مطالبہ کرتی ہے. ہمیں جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے, یہ اسلام جو ہے بتاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور آداب, ایسے اسباب بتائے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جھگڑوں کو ختم کرنے کی اسلام تعلیم دیا, اللہ رب العالمین نے تعلیم دی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, کیا اسباب ہیں, اس کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ آپ اس کو ختم کرو. پہلی بات اللہ رب العالمین نے بتایا, لا يسخر قوم من قوم, کہ آپ کسی کا مذاق مت اڑاؤ, چاہے وہ اس کی خوبصورتی ہو, اس کا مال ہو, اس کی جسمانی صحت ہو, یا پھر اس کی جو ہے کوئی صلاحیت ہو, کسی بھی اعتبار سے کسی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کیوں؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم, ممکن ہے کہ وہ اس سے حقیقی معنوں میں بہتر ہوگا. آپ ظاہری طور پر دیکھ کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. اور ولا نساء من نساء, اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر مذاق اڑانے کی جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو. لیکن ایسا عمومی طور پر ہم عورتوں میں دیکھنے کو اسے یہ موقع ملتا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور مرد بھی اڑاتے رہتے ہیں. لیکن یہ مذاق اڑانا, کسی کو نیچا دکھانا, یہ اسلام میں جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ آپ کسی پر الزام نہ لگاؤ, کسی پر بھی کسی بھی قسم کا الزام نہ لگاؤ. کچھ بھی خبر معلوم ہو گئی فوراً الزام لگا دیے, حالانکہ آپ نے تحقیق ہی نہیں کیا. تو الزام نہ لگائیں. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے ناموں سے کسی کو نہ پکارو. نام اچھا نام ہوگا, پیارا نام ہوگا, محمد ہوگا, عبداللہ ہوگا, عبد الرحمن ہوگا, کوئی بھی نام ہوگا, اس نام کے بجائے آج کل یہ جو آڑے نام ہوتے ہیں, غلط سلط نام ہوتے ہیں جس سے پکارا جاتا ہے, ایسے ناموں سے مت پکارو جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ ہمیں شریعت کہتی ہے. ہاں البتہ گھروں میں بعض اوقات نام کے علاوہ کوئی نام ہوتا ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی, اگر ایسے نام سے بلایا جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے. لیکن تکلیف ہوتی ہے اگر سامنے والے کو کسی برے نام سے یا آڑے نام سے, ایسے ناموں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ آپ بدگمانی سے بچو, کسی بھی آدمی کے بارے میں غلط خیال مت کرو. مثال کے طور پر وہاں پر ایک میڈیکل ہے, میڈیکل کے بازو ہی ایک شراب خانہ ہے, تو آدمی وہاں پر گیا ہے دوائی لینے کے لیے, فوراً لوگوں میں خبر پہنچائی گئی کہ وہ شراب خانے کی طرف جا رہا تھا, تو وہ جا رہا تھا میڈیکل کی طرف. تو اس طرح سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے تعلق سے غلط خیال نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ سے لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں. خصوصی طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے ضرور اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آ کر کوئی غلط بات سنا بھی دے ہمارے سامنے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے غلط سمجھ گئے ہوں گے, ہم تو اس کے بارے میں اچھا ہی سمجھتے ہیں, وہ آدمی تو اچھے ہی ہیں. اس طرح سے جو ہے حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی. اور ایک بات بتائی گئی ولا تجسسوا, دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑیں.
کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے پڑیں؟ ہاں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کریں. ایسا نہ ہو کہ اس کی برائیوں کو پہچاننے کی، اس کی برائیوں کو ٹٹولنے کی اور اس کو لوگوں میں بتا کر مزے لینے کی ایسی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہو، اگر ہم اس کی تعریف کریں تو غیبت نہیں، یہ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو، اس برائی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا، یہی غیبت ہے. اگر کسی کے اندر برائی نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اس کے تعلق سے غلط بات بتاتے ہیں تو یہ الزام ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں. غیبت یہی کہ کوئی غلطی کرے، اس کی غلطی کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، یہی غیبت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. اگر ہم کو اتنی ہی فکر ہے اس کی غلطی کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں، ہم جا کر اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، ورنہ ہم دوسروں کے سامنے اس کی غلطی کو پیش نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے. ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین چھپا دیتا ہے ہماری غلطیوں کو. اگر اللہ رب العالمین ہمارے رازوں کو، ہماری غلطیوں کو ایکسپوز کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے. اس لیے ہمیں کسی کی غلطی کو دوسروں کے سامنے ہرگز پیش نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سمجھائیں، یہ جو ہے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بتایا کہ آپس میں نفرتیں کرنا، ایک دوسرے سے جو ہے بغض جو ہے عناد رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ سب ختم کر دو. سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارے درمیان کوئی کاسٹزم، یا تم بڑی جماعت کے، تم چھوٹے خاندان کے، تم چھوٹے علاقے کے، یا پھر تم فلاں علاقے سے تعلق، اس طرح سے کوئی بھی اسلام میں کوئی جو ہے تفریق نہیں. سب آپس میں مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، کوئی بھی تو ہے تفریق نہیں ہے. یہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا. تو پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہو سکتا ہے تمہارے درمیان کچھ قبیلے ہوں، کچھ خاندان ہوں. اب یہ قبیلے خاندان کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان پائیں، ورنہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہے کہ وہ خاندان والا اونچے ذات کا ہے، یہ خاندان والا چھوٹا ہے، ایسی بات نہیں. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے خاندان ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور سب نے لوگوں میں، سارے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندانی اعتبار سے یا بھی کسی بھی علاقائی اعتبار سے نہیں، بلکہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کا زیادہ تقویٰ ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہی سب سے بہترین انسان ہے. اس کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے کہ کس بنیاد پر انسان اونچا نیچا، ایسا کچھ نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اس کا جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو اس طرح کی کچھ باتیں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں. دیکھیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ واقعی افک میں بات آئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو الزام لگانے والوں میں کچھ لوگ مسلمان بھی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جو ہے ماہانہ کچھ کھانے پینے کے دیتے تھے. جب یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی کہ انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دینا چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا. اس لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کر دیں، رشتوں کو جوڑیں اور محبت پیدا کریں. یہی تعلیم دیتا ہے. خصوصی طور پر آخری عشرے میں تاقراتوں میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنا، اور تو معاف فی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ تو ہمیں
معاف کر دے. اب اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم دوسروں کو معاف نہ کریں تو یہ کیسی بات ہے؟ تو غرض یہ کہ ہم خود بھی معاف کرنا سیکھیں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ قاف، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا بہت ہی سختی سے تذکرہ فرمایا کہ تم لوگ مانو یا نہ مانو کہ آخرت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، اگر آپ انکار کرتے ہیں یا کچھ بھی کر لو، آخرت آنے والی ہے اور آخرت میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جنت و جہنم کا تذکرہ فرمایا. خصوصی طور پر یہاں پر ایک جہنم کے تعلق سے ایک بات آئی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا جہنم سے، اللہ نے فرمایا یا یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے پوچھیں گے حلم تلاتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی وتقول حل من مزید، اور چاہیے. سارے لوگوں کو ڈالا جائے گا، جتنے جہنمی آئیں گے ڈالا جائے گا، بھرتی جائے گی بھرتی جائے گی. پھر بھی پوچھے جانے پر کہے گی جہنم وتقول حل من مزید، کیا اور بھی ہیں؟ جہنم اتنی زیادہ بھوکی ہوگی. یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا. تو غرض یہ کہ اس بات کا ہمیں جو ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے اور جہنم سے ڈر ہونا چاہیے اور جنت کی طلب میں محنت کرنی چاہیے. وہ تعلیم یہاں پر دی گئی. ایک بات ہمیں یہاں پر یہ بتائی گئی، اب تک جتنی بھی باتیں آئی غیبت کی فلاں فلاں فلاں، اللہ رب العالمین نے بتایا اس صورت کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے پاس دو جانب دو فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے دو جانب دو فرشتے. انسان جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھ رہے ہیں. وہ اچھی بات بول رہا ہے یا غلط بات بول رہا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی بات نہیں چھوٹی جا رہی ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے حساب و کتاب کو ان کے سامنے جو ہے کھول کر رکھ دے گا کہ پڑھ لو، اقرأ کتابک، کہ تم اپنی کتاب کو جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کیا اپنے پڑھ لو. یہ اللہ رب العالمین جو کھول کے رکھ دے گا، ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے. تو ہم سوچ سمجھ کر اپنی زبان کا استعمال کریں. یہ زبان جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، انسان کو زبان کتنا بھی بات کرے گا، زبان کسی کی بھی جو ہے زبان میں تکلیف نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے منہ میں درد ہو، ہمارے جو گال وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن زبان میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کتنا بھی بولے گا زبان نہیں تھکتی. تو انسان زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. یہ اس قرآن جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر بتائی گئی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ہر انسان کو مرنا ہے اور انسان کی جب موت آئے گی تو سکرات کی حالت ہر انسان کو آئے گی. سکرات کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے، پانی سے اپنا ہاتھ جو ہے بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر ملتے تھے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہے، مرنے سے پہلے جا کر اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ اس سے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں. جو سکرات کی حالت ہوتی ہے یقیناً بڑی دردناک ہوتی ہے. انسان کے حلق سے جو آواز نکلتی ہے، خر خر کی جو آوازیں، یقیناً اس کو دیکھ کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے. تو ایسے مواقع پر ہمیں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں کیا ہیں. قرآن مجید نے کہا یقیناً یہ آنے والی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا ہے. اس کے بعد جو صورتیں ہیں جیسا کہ بتایا گیا 27ویں پارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ہی صورت مدنی، باقی 6 صورتیں مکی ہیں. ان 6 صورتوں میں بھی توحید، رسالت اور یوم آخرت کا تذکرہ جو ہے کیا گیا کہ جو ہے اللہ رب العالمین ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آخرت یقیناً آنے والی ہے. اور اس میں آسمان کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، اور کل قیامت کے دن جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے ان کی کیا حالت ہوگی، اور جو مانیں گے، جو لوگ ایمان لائے دنیا میں آخرت پر، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم، کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اگر وہ اپنے بچوں کو بھی اسی ایمان اور عمل کی تعلیم دیے اور ان کے بچے بھی اسی راستے پر رہیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو جنت میں ایک جگہ رکھے گا. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وعدہ کیا ہے.
اور یہ بات یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہر آدمی کے عمل کے حساب سے درجے الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کا نیچے درجہ، اس کے اوپر جو اس کا درجہ. اگر کوئی باپ اس کا عمل زیادہ ہے، اگر وہ اونچے درجے میں ہے، اگر بیٹا نیچے درجے میں ہے، یا پھر باپ نیچے یا بیٹا اوپر، اگر اس طرح الگ الگ درجوں میں ہو تو اللہ رب العالمین نیچے والے جو درجے میں لوگ ہیں اس کے گھر کے، ان کو اوپر لے جا کر کے سب کو ایک جگہ ملائے گا. اوپر والے لوگوں کو لا کر نیچے نہیں جمائے گا، بلکہ نیچے سے لے جا کر اللہ رب العالمین اوپر جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ ایک فیملی کے طور پر اللہ رب العالمین رکھے گا. یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. تو چنانچہ ہم خود بھی صحیح ایمان اپنائیں، عمل کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ اللہ رب العالمین یہی معاملہ کرے گا. اس کے بعد سورۃ النجم جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو منمانی باتیں نہیں کرتے ہیں، دل میں جو آیا وہ باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے وحی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ حدیث بھی وحی ہے. قرآن جیسے وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. فرق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرو گے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. حدیث کے سلسلے میں وہ فضیلت نہیں، وہ الگ ہے. اور رہی بات قرآن کی، بات کیا ہے؟ قرآن معنی اور ورڈز دونوں بھی اللہ کی جانب سے ہیں. حدیث معنی اللہ کی جانب سے ہے، باتیں جو بھی ہے احکام سب اللہ کی جانب سے، لیکن جو ورڈز ہیں، جو کلمات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ بنیادی طور پر کچھ فرق ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. جس طرح اللہ رب العالمین قرآن کی قیامت تک حفاظت کرے گا، حدیث کی بھی حفاظت ہوگی. محدثین آئے دنیا کے اندر، انہوں نے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، سب کچھ جو ہے صاف کر کے رکھ دیا. تو قیامت تک حدیث کی بھی حفاظت ہوگی. کیوں حفاظت ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت تک ایک جماعت ہوگی جو حق پر رہے گی. وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گی. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. دونوں پر عمل کرنا ضروری. کسی ایک کو اپنائیں، کسی ایک اور کو چھوڑ دیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. چنانچہ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے احتیاط سے رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو سورت ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر سورہ نجم میں بیان فرمایا کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں انسانوں کے. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک گناہ ہوتا ہے صغیرہ. کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کی ہو، سزا بیان کی ہو دنیا میں، یا پھر قیامت کے دن اس کے تعلق سے سزا کی وعید آئی ہے. اگر ایسا کوئی گناہ ہے تو اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑا گناہ ہے. اگر ایسا گناہ کسی انسان سے ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے. بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جائے تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. ممکن ہے اللہ رب العالمین معاف بھی کر دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے کبیرہ گناہ تو یہی بات بتائی گئی کہ اس آدمی کو اس کی سزا کے لیے جہنم بھیجا جائے گا. لیکن جب عذاب ختم ہو جائے گا تو پھر جنت لایا جائے گا، اگر اس کا ایمان صحیح تھا، توحید تھا اس کے پاس تبھی. رہی بات چھوٹے جو گناہ ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر آپ سے چھوٹے گناہ ہو جائیں گے ان ربک واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا. کتنا رب العالمین بڑا ارحم الراحمین ہے. انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں سے ایسے ہی آٹومیٹک معاف ہو جائیں گے. وضو کر لیں گے تو معاف ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں تو معاف ہو جائیں گے، اذکار کا اہتمام کریں گے تو معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ آپ اپنا تزکیہ لوگوں کے سامنے نہ کریں، اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہ کریں، یعنی اپنی عبادت کی تعریف لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میرے عبادات بہت اچھی ہیں، میں راتوں میں عبادت کرتا ہوں، میں اتنی پارے جو تلاوت کرتے رہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. آدمی لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. هو اعلم بمن اتقى، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون متقی زیادہ ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی. ایک صاحب تھے ہمارے اسلاف میں سے، انہوں نے رات میں دیکھا کہ ایک ستارہ گر رہا تھا.
جب صبح ہوئی تو لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے ستارہ جو گرتے ہوئے دیکھا، میں نے ستارہ گرتے ہوئے دیکھا. تو یہ صحابی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی کل رات میں وہ ستارہ گرتے ہوئے دیکھا. اور پھر یہ بتایا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا. انہوں نے بیان کر دیا دیکھو بھائی میں صرف ستارہ دیکھا تھا، ایسے ہی اٹھا تھا، میں نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا. کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ جاؤ کہ میں نماز کے لیے اٹھا ہوں اور اپنی تعریف کر رہا ہوں، بس ایسے ہی اٹھا تھا تو میں نے دیکھ لیا. تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کریں اور لوگوں سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ تم رات میں کتنی رکعت پڑھتے ہو. ہاں اصلاح کے لیے یا باتیں بتانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی پڑھتی ہو، کیا کتنے چھوٹے پڑھتے ہو. یہ اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنی. جو پرسنل عبادتیں ہوتی ہیں وہ پرسنل ہوتی ہیں، آدمی سامنے والا بتا نہیں سکتا. اس لیے ایسی عبادتوں کے تعلق سے نہ پوچھنا ہے نہ جو ہے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. ہم اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ القمر، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے اس کا تذکرہ فرمایا. اس موقع پر صرف مکہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے لوگوں نے دیکھا تھا. اس کے تعلق سے بہت ساری جو ہے تاریخی روایتیں ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الرحمن، بڑی پیاری سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، کس کس نعمت کا تم جو ہے انکار کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ رب العالمین نے کئی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں دی اللہ ہی نے دی، لیکن یہ نعمتیں کچھ دنوں کے لیے ہیں. کل من علیہا فان، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. اگر آپ اچھے کام کرو گے تو کیا ملے گا اور کام نہیں کرو گے تو کیا ملے گا. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر پورا تفصیل سے تذکرہ فرمایا جنت اور جہنم کے تعلق سے. یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ الرحمن تک. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری جن میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.